من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 156 تا 158۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں پیچھے تسلسل کو پکڑنے کے لیے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے جو بلنڈر تھے وہ کیا تھے، نبیوں تک کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سا وہ جرم کرتے ہیں؟ یہ پیک ہے، آخری حد یہ ہوتی ہے کسی وقت کے پیغمبر کو قتل کرنا۔ بنی اسرائیل نے یہ بھی کیا ہے، پوری ڈیٹیل ہے۔ آج پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا۔ اب دیکھو مریم جی وہ بھی خاص تھی، خاص ہی تھے نا، عام انسانوں سے خاص ہی ہے۔ پورا سورہ مریم بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے مریم کے متعلق ڈیٹیل۔ تو کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر بھی سخت بہتان لگایا، اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے 190 کے تحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقع ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا۔ اب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور و نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آ گئے، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ مجموعہ نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، مگر یکایک وہ بچہ گویا ہو گیا، یعنی اس نے بات کی، اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں مجموعہ کو خطاب کر کے کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 2۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن شباب کو پہنچنے تک کبھی کسی نے نہ حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا،
نہ حضرت عیسیٰ کو ناجائز ولادت کا تعینات دیا، بلکہ جب 30 برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء و فقہ کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو اس اخلاقی زوال پر متنبہ کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں خدا کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہ کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہے اور عیسیٰ ابن مریم ولد الزنا، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ پس در حقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود ہوتا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا۔ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال تک نبوت سے پہلے کسی نے یہ جو ہے تانا نہیں دیا، الزام نہیں لگایا، نہ مریم پر نہ حضرت عیسیٰ پر۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے لوگوں کو ان کے لائف سٹائل پر ٹوکنا شروع کر دیا، ان کے نظام پر ٹوکنا شروع کر دیا، ان کا جو حرکات، جو احوال ہیں، معاملات ہیں کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، نبی ہوں، تمہیں میری بھی پیروی کرنی چاہیے، اللہ کی ہدایت پر چلنا ہوگا، بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء آئے ہیں، تسلسل ایک ہے، ظاہر سی بات ہے تم اس ہدایت سے ہٹ گئے ہو۔ تو جب بھی انسان حق بولتا ہے، حق، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ تل پڑتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، پراپوگنڈا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور بس ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک نبی کو یہ انتہا گھٹیا سے گھٹے، اس کی کوئی وہ ڈگری نہیں ہے کہ کتنا وہ جو ہے کوئی انسان گر سکتا ہے یا پوری مجموعی قوم، ایک نبی پر ایسا الزام لگانا، تو حق کی پاداش میں، حق بولنے کے عوض میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو ہم بھی کچھ سہ سکتے ہیں نا۔ اکثر و بیشتر آج کیا ہوتا ہے، دیکھو ہم گالیاں دینے کے لیے مشہور ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ نہ کریں، یہ ہمارا کام یہ ہے کہ گالیاں کس کو؟ نظام خراب ہے، فلاں خراب ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، لیکن کرنے کے لیے ہم کچھ تیار نہیں ہیں۔ بات کریں اور لوگوں سے بات جب ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ خراب ہے، پھر وہ خراب ہے، اب یہ صحیح ہونا چاہیے تھا، تو who will bell the cat؟ مسئلہ وہی آن کا آن ہے۔ اچھا، پھر ان سے کہا جاتا ہے چلو تھوڑا کوئی پریکٹیکلی کوئی کام تو کریں، یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آج چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہے دو بندوں کے مابین، ان کا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، ان کو حل کرانے کے لیے ان کا وہ جو یوں سمجھے کہ درد ہے وہ سر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹینشن لینے کے لیے کوئی تیار، لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خام ان کا مسئلہ ہم نے اپنے سر کیوں لینا ہے۔ حق بولنے کے لیے اتنا چھوٹا سا چھوٹا دو بندوں کے مابین کوئی جھگڑا ہے تو وہ اس کا کوئی تصفیہ ہو سکتا ہے، کوئی سالس ہوگا اس میں۔ تو جو اچھے لوگ اپنے آپ کو کہہ دیں گے ہم اچھے ہیں، مان لیجئے، لیکن وہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہی کو حدیث میں شاید وہ حدیث ہے، ان کو کہا گیا گونگا شیطان۔ جب بندہ حق بولتا ہے تو مخالفت تو ہوتی ہے، اس مخالفت، اس لڑائی، اس جھگڑے، الزامات، بہتان، پرچے، پنچیاں، پنچایت، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو حق بتائے اور اس کو کہیں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں کی طرف سے گالیاں نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس نے کبھی حق بھی بولا ہے۔ ہم سیرت اٹھاتے ہیں، واقعہ صرف وہ کتابوں میں ہے، اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم صحیح ہیں، صحابہ کی جماعت، انبیاء کی جماعت شاید غلط تھی، ان کی لڑائیاں ہو رہی تھی، ہم بہت سدھرے ہوئے سلجھے لوگ ہیں۔ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے انبیاء قتل کیا گیا انبیاء علیہ السلام کو، دیکھیں یہ آیت ہے، یاد رکھیے گا
کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، آیت نمبر ہے یہ 155، 155 آیت تو یاد رہے گی ہمیں سورۃ النساء کی، 155 سورۃ النساء، یعنی بنی اسرائیل نے انبیاء تک کو قتل کیا ہے، متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ تو وہ ناحق قتل کیوں کیا؟ اس کا مطلب کہ انہوں نے ٹوکا ہوگا ان کو کہ بھائی تم جس نظام کو قائم کر رہے ہو، جس نظام کے تحت جی رہے ہو، جو تمہارا لائف سٹائل ہے، جو تمہارے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ غلط ہیں، اور یہ چھوڑو، یہ کرو۔ صحیح اور غلط ہی بتایا ہوگا نا، اور کون سا انہوں نے زمین کا کوئی جھگڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، کہہ رہا ہوں کہ اگر لڑائی میں بھی کوئی گالی بھی نہیں دیتا، اگر کوئی شریف انسان ہو لڑائی میں وہ گالی بھی نہیں دیتا، لیکن ایک وقت کا نبی ہے، رسول ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ اس کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی، بہتان لگایا گیا۔ تو حق کے نتیجے میں یہ کچھ بھی سننا پڑتا ہے۔ مجھے بتائے، میں نے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم حق بولنے پر راضی ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ لڑائی ہو جائے، خامخواہ حق بولنا ہے تو یہ ہوگا، یہ گالیاں دیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ڈر ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا وہی میں کہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی۔ ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جو ہمیں واقعی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر اللہ کا ہمیں ڈر ہوتا، خوف ہوتا کہ ہم نے آخرت میں کوئی حساب کتاب جو ہم نے دینا ہے، کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کس نظام، کس کیمپ میں تھے۔ جیسے وہ حدیث قدسی آتی ہے، وہ انسان تھا، وہ بستی پر جو ہے عذاب کا حکم ہوا تھا کہ فلاں اس بستی کو الٹ دو، ٹھیک، لیکن وہاں سے وہ واپس آئے، ایک بزرگ دیکھ رہا ہے، ولی اللہ مان لیجئے، کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ معصیت میں صرف نہیں کرتا، گناہ میں نہیں کرتا، لیکن حکم ہوا کہ نہیں، عذاب اسی نیک انسان سے شروع کیجئے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ انڈیویجول، اس کی اپنی لائف تھی، بس وہ تسبیح پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ کرنا، بلا اپنے آپ کو پاک رکھنا، باقی اللہ کی زمین میں اللہ کے انسان دوسرے بندے وہ کس حال میں ہیں، کس نظام کے تحت ہیں، کس ہدایت پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ٹس سے مس نہیں، بھائی چھوڑو، یہ ان کا کام بھی ایسے ہی ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر کہیں فلاں جگہ پر کوئی ٹینشن ہے، کوئی غلط ہو رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسے یہ نہیں سدھریں گے۔ کیا ہم نے ان کو سدھارنے کی کوشش کی؟ لیکن جب ہم ان کو سدھارنے کی، صحیح بات کہنے کی ہم ہمت کی، تو وہاں سے ریئیکشن وہ آئے گا، گالیاں تو کھانی ہے۔ بس ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال تک کچھ نہ کہا گیا، لیکن جب انہوں نے جو ہی پیغمبری کا دعویٰ کیا، پیغمبری کا اعلان کیا، تو تمام تر الزامات، اور یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہے گرنے کی حد، کہ اگر کوئی قوم بحثیت مجموعی یا کوئی انڈیویجول اس طرح کا کوئی الزام لگائے کسی پر، اس سے مطلب گرنے کی اور کوئی حد ہے، لیکن کون؟ عام انسان نہیں، جو ہے وقت کا کوئی نبی، وقت کا نبی۔ تو یہ آتے ہیں مراحل۔ اس لیے ہم جو ہے جب بھی کہیں حق بولنے کی باری، ہم گونگے شیطان نہ بنیں، جہاں حق ہے بول دیں، بھائی صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد۔ اب ہم جو ہے چہرہ دیکھ کر فی الحال حق بولیں گے، یہاں باپ ہے یا بھائی ہے، یہاں دوست ہے، یہاں وہ ہے، یہاں فلاں سٹیٹس والا ہے، یہ صاحب ہے یا یہ ہے، نہیں، حق جہاں ہے بس وہ بولیے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا تو وہی اسلام ہے۔ پھر مزہ آتا ہے پریکٹیکل لائف میں، جو بھی حق ہے۔ ہاں، اس میں وہی ہے جو کانٹ کا سے منسوب وہ جملہ میں کہا کرتا ہوں بار بار کہ if the truth shall kill them let them die۔ اگر حق کسی کو برداشت نہیں ہوتا تو اس کو مرنے دیجئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بھائی حق یہ کس کی طرف سے؟ میری طرف سے، آپ کی طرف سے۔ حق تو حق ہے، اللہ کا پروگرام، اللہ کا نظام، اللہ کی ہدایات، اللہ کے اصول، اللہ کی فلسفی کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ تو اس میں وہ چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو تو ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے نتیجے میں اس کو کچھ بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، جو بھی ہے، نہیں، ہم مکلف ہیں، ہم پابند ہیں، اتباع ہم نے کرنی ہے، ہم نے فالو اگر کرنا ہے، وہ اللہ کے اصول ہیں، نہ کہ کسی انسان کے اصول۔ اور اللہ کے جتنے بھی اصول ہیں، احکامات، اب شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب ہم مکلف کس کے؟ اسی شریعت کے جو کچھ کے قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بھی احوال ہیں، جو بھی نتیجہ ہے، جو بھی ریاکشن ہوگا، ہمیں اس کے لیے تیار ہے، وہی اسلام ہے۔
باقی گنگا شیطان ہم نے بننا نہیں ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد رکھیں کہ پھر اپنے کفر میں وہ بنی اسرائیل یعنی اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی. تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو ہم کیا ہیں؟ اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی چھپایا اپایا، کہ کوئی نادم ہوتے، کوئی شرمندگی ہوتی، کوئی احساس ہوتا، بلکہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کو قتل کیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. تو رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تھے؟ رسول تھے. اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. 191 یعنی جرات مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے. اوپر ہم نے گہوارے کے واقعہ کا جو حوالہ دیا ہے اس پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے لیے مسیح علیہ السلام کی نبوت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی. گہوارے میں تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بات کرنا شروع، یہ بھی معجزہ ہے. ابھی گہوارے میں پڑا ہوا بچہ کبھی بات کرتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بات کر دی تو یہ بھی معجزہ ہے. اب کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش باقی ہی نہ رہی. پھر جو روشن نشانے انہوں نے حضرت موصوف سے مشاہدہ کی، جن کا ذکر سورہ آل عمران رکوع 5 میں گزر چکا ہے، ان کے بعد تو یہ معاملہ بالکل ہی غیر مشتبہ ہو چکا تھا کہ جناب اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول ہیں. ان کے 2-4 معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انہوں نے دکھائے. اس لیے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اس جرم کا ارتکاب اس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہے. یہ ان کی ڈٹائی تھی، اسی لیے اللہ نے کہا کفر میں اتنے بڑے. ٹھیک ہے. پھر انہیں اعلان بھی کیا کہ ہم نے قتل کر لیا. بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی شخص کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے اسے قتل کر دے. عجیب معلوم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز و اطوار ہوتے ہی کچھ عجیب ہے. کوئی قوم بگڑ جاتی ہے نا ذہنی طور پر، تو پھر اس کے انداز بھی جو ہے وہ بگڑ ہی جاتے ہیں. وہ سمجھائے نہیں سمجھتے، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جو ان کی برائیوں پر انہیں ٹوکے اور ناجائز کاموں سے ان کو روکے. ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ بد کردار قوموں میں قید اور قتل کی سزائیں پاتے ہی رہے ہیں. وہ بھی کسی نے کہا کہ بھئی حق والے کہاں ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، یا تو وہ ہے زیر زندہ یا ہیں وہ قبرستانوں میں. بس یہی ہے، یا تو محاذوں پر ہیں، اور کوئی جگہ نہیں ہے حق والوں کے لیے. تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا. عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا. اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہاں زکریا نبی کو ہم نے قتل کیا تھا، وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا. آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا. بائبل میں یرمیہ نبی کے متعلق لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیہ نے ان کو متنبہ کیا کہ ان اعمال کی پاداش میں خدا تم کو دوسری قوموں سے پامال کرا دے گا، تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص کسدیوں کلدانیوں سے ملا ہوا ہے اور قوم کا غدار ہے. اس الزام میں ان کو جیل بھیج دیا گیا. اب آج بالکل سائیکولوجی سیم ہے کہ نہیں، یہ قوم کا غدار ہے، جیل بھیج دیتے ہیں، اور جیل بھیج دیا. خود حضرت مسیح کے واقعہ صلیب سے 2-2.5 سال پہلے ہی حضرت یحییٰ کا معاملہ پیش آ چکا تھا. کتنے سال پہلے؟ 2-2.5 سال پہلے حضرت یحییٰ کا واقعہ علیہ السلام. یہودی بالعموم ان کو نبی جانتے تھے، اور کم از کم یہ تو مانتے ہی تھے کہ وہ ان کی قوم کے سہولت ترین لوگوں میں سے ہیں. مگر جب انہوں نے ہیرودیس والیہ ریاست یہودیہ کے دربار کی برائیوں پر تنقید کی تو اسے برداشت نہ کیا گیا. پہلے جیل بھیجے گئے ان حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر والیہ ریاست کی معشوقہ کے مطالبے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا. یہی نبی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے. یہودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زعم میں مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے بعد سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہو ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے.
تو کوئی عجیب بات نہیں ہے متعجب ہونے کی، اس میں کوئی حیرت ہے ہی